ستھرا پنجاب کی تقریب ہوئی اور یقین کریں الحمدللہ دن رات محنت کر کے وہ پروگرام پورے پنجاب میں میں نے خود اس کو ترتیب دیا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا پروگرام ہو گیا ہے ستھرا پنجاب، اس کا مجھے خود احساس نہیں تھا جب تک کل کی تقریب میں نے وہ صرف لاہور ڈویژن کے ستھرا پنجاب کے ورکرز تھے، وہ پورا اسٹیڈیم انہوں نے بھرا ہوا تھا ان سے، اور جو 35,000 یونٹس مشینری کے ایکوپمنٹ کے پورے پنجاب کے لیے ہم نے 100 بلین روپے سے خریدے ہیں۔ اور آج میں نے وہ ہم کل جو مشینز تھیں ان میں سکر مشینز تھیں، اس کے اندر جو پمپنگ جو واٹر پمپس تھے اور مشینز تھیں، وینچنگ مشینز تھیں، ٹریکٹر ٹرالیز تھے، تو کبھی پنجاب میں ایسے جھاڑو سے صفائی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے اور ہاتھوں سے بیلچوں سے صاف کرتے نظر آتے تھے۔ آج آپ کو پورے پنجاب میں کسی تفریق کے بغیر پاک پتن میں، لیا میں، بھکر میں، بہاولپور میں، رحیم یار خان میں، گجرانوالا میں، وزیر آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں، چکوال میں، گجر خان میں، سیالکوٹ میں، نارووال میں، کسی جگہ کا بھی آپ نام لے لیں، میں نے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی میں صرف ستھرا پنجاب کی بات کر رہی ہوں۔ ستھرا پنجاب پورے پنجاب کے 38 اضلاع میں نے ایک طرح سے لانچ کیا، ایک طرح کی مشینری گئی ہے وہاں پر، ایک طرح کی افرادی قوت ہیومن ریسورس گئی ہے وہاں پر۔ اور تبھی آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی، تو خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کر۔ آپ کی گلیاں اگر صاف ہوں گی، آپ کے محلے اگر صاف ہوں گے، آپ کی سڑکیں اگر صاف ہوں گی، آپ کے شہر اگر صاف ہوں گے، آپ کے دیہات اگر صاف ہوں گے، تو آپ کے بچے، آپ کے خاندان ایک اچھے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں جب سانس لیں گے، جب وہاں پر صاف ستھری جگہوں پہ ان کی رہائش ہوگی، تو دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ واقعی حقیقتاً صاف ستھرا پنجاب ہے، چمکتا دمکتا پنجاب ہے۔ اور اب ستھرا پنجاب میں کسی بھی شہر کو دوسرے شہر سے، کسی بھی ضلع کو دوسرے ضلع سے مشینری نہیں مانگنی پڑے گی، کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بارش ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا تو ہمیں اپنی مشینری دے دو، ہم نے صفائی کرنی، ہمیں اپنی مشینری دے دو۔ ہر شہر کے پاس، ہر ضلع کے پاس، ہر تحصیل کے پاس اس کا ستھرا پنجاب کا اپنا فلیٹ ہے، اپنی مشینری ہے، اپنا ایکوپمنٹ ہے ماشاءاللہ، جو دن رات آپ کے شہروں کی، آپ کے دیہات کے، آپ کے گاؤں کی صفائی کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جب آتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ گھروں کو صاف کرتی ہیں بلکہ گھروں کو چمکاتی ہیں، دمکاتی ہیں۔ یہاں جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تصویریں پکڑی ہیں انہوں نے، آپ کی بہت مہربانی، میری طرف سے میری بہنوں اور ماؤں کو بہت بہت پیار، میری بیٹیوں کو بہت بہت پیار۔ تو پاک پتن والوں، کبھی آج سے پہلے 77 سال ہو گئے پاکستان کو، کوئی سوچ سکتا تھا کہ میاں والی میں کبھی الیکٹرک بسز آئیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وزیر آباد میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ساہیوال میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ سرگودا میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فیصل آباد میں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ڈی جی خان میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاک پتن میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ الیکٹرک ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا ان شہروں میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور لوگ مجبور تھے۔ پنجاب کے بھوک لگتی جاتی ہے۔ بھوک لگے گی تو اسکول میں پیچھے ہی رہے گا اور پیٹ بھرے گا گندم سے۔
اسی لیے نیسلے بنیاد لایا نیا پینے والا دلیا جس میں ہے گندم اور آئرن کی دوہری غذائیت. بس پانی میں کھولو اور پی لو, اس سے پیٹ بھرے اور غذائیت بھی ملے. نیسلے بنیاد کا نیا پینے والا دلیا, پیٹ بھرے گا تو آگے بڑھے گا, صرف 40 روپے میں. تو اب آپ کے پاس آپ کی دہلیز پہ آپ کے لیے پاک پتن والوں میں یہ بسز, الیکٹرک بسز لے کر آئی ہوں, جس کا آپ نے سن لیا ہوگا. الیکٹرک بسز, گرین بسز, بہت ان کا نام ہے الیکٹرو بسز, وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں پورے پنجاب میں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو الیکٹرو بسز ہیں ان کا کرایہ پوچھتی ہوں پاک پتن سے. آپ جانتے ہو کہ ایک دفعہ آپ الیکٹرو بس پہ بیٹھو گے اور جہاں بھی جانا جاؤ گے, آپ بتاؤ گے آپ کا کتنا کرایہ ہوگا؟ 20 روپے. ویری گڈ, خبر پہنچ گئی ہے پاک پتن تک. اور نہ صرف یہ کہ 20 روپے کرایہ ہے, 20 روپے تو چنگچی کا بھی کرایہ نہیں ہوتا, جہاں مرضی جاؤ 20 روپے. اور طالب علموں کے لیے فری ہے, طلباء کے لیے فری ہے. اب ان کو دھکے کھاتے کھاتے اسکول, کالج, یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا. فی الحال خواتین کے لیے فری ہے, اسپیشل افراد کے لیے فری ہے, آپ کے لیے فری ہے. میرا حقیر سا نذرانہ ہے آپ کو. اور اسپیشل افراد کے لیے, یا وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں, معذور افراد ہیں, ان کے لیے فری ہے. جو سینئر سٹیزنز ہیں, بزرگ مرد و خواتین, ان کے لیے فری ہے. اور برانڈ نیو اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ہے, جیسی آپ یورپین ملکوں میں دیکھا کرتے تھے. یہ جو گرین بسز پنجاب میں اس وقت شہر شہر آ رہی ہیں, یہ وہی بسز ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ یورپین ممالک اپنی پبلک کے لیے لے رہے ہیں. یہ وہ بسز ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں تک یہ ترقی محدود نہیں ہے. یہ میں چھوٹے شہروں میں, جو سائز میں چھوٹے ہیں, دور دراز کے شہر ہیں جن کو اگنور کر دیا جاتا تھا, میں سب سے پہلے ان کے پاس یہ سہولت لے کر آئی ہوں. اور ایئر کنڈیشن بس ہے, فری وائی فائی ہے اس کے اندر. اور خواتین کے لیے, یہ جو میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں, ان کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہے جس کو ہم CCTV سے مانیٹر کرتے ہیں تاکہ کوئی بری نظر سے آپ کی طرف نہ دیکھ سکے. کوئی ماں, بہن, بیٹی اگر اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, کام پہ جا رہی ہے, بازار جا رہی ہے, کہیں بھی جا رہی ہے, تو وہ ایک محفوظ اس کو سواری ملے, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور وہ اس خوف سے آزاد ہو کر اس بس میں ٹریول کرے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو وہ CCTV سے ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ میری خواتین, بہنیں, مائیں, بیٹیاں محفوظ ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ نہ صرف اس بس کو استعمال کر رہے ہیں, اس پہ سواری کر رہے ہیں, ایک باعزت سواری لوگوں کو کم کرائے پہ اویلیبل ہے, بلکہ جس طرح تمام شہر گرین بس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کی خوشیاں منا رہے ہیں, کہ جہاں سے گزرتی ہے اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں, اور وہ جس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ گرین بس نہیں آئی, ان کے شہروں میں عید کا سماں ہے. بڑے شہروں میں جب ترقی آتی ہے تو ان کو عادت ہے, ان کے بڑے شہروں میں بسنے والوں کو عادت ہے, وہ اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے. پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ چھوٹے شہروں میں, دور دراز کے شہروں میں جب یہ ٹرانسپورٹ گئی ہے تو انہوں نے اس کو اس طرح آنر کیا ہے, اس طرح سے انہوں نے اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ اتنا جذباتی طور پہ اٹیچ کیا ہے, اور اس کی خوشی منائی ہے کہ مجھے ایسے لگتا تھا عید کا سماں ہے. تو آپ سب کو آپ کی
الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں. اور شکریہ, تھینک یو. جس طرح تقریباً 1100 بسز دسمبر تک آ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی اپریل میں 500-400 اور آ جائیں گی. 1500 بسز, الیکٹرک بسز پنجاب میں اپریل مئی تک آ جائیں گی انشاءاللہ, اور دسمبر تک 1100 بسز, اس سال کے ختم ہونے سے پہلے 1100 بسز آ جائیں گی. اور مجھے جب 1100 بسز اور پلس 400 کوئی 1500-1600 بسز جب ہم آرڈر کر رہے تھے تو مجھے لگا یہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن جتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, جتنی اس کی ہر طرف سے یہ آ رہا ہے سننے میں کہ بسز کم ہیں, بسز کو بڑھائیں, بسز کی تعداد کو بڑھائیں, تو مجھے ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ عوام کی ایک بہت پرانی ضرورت جو تھی وہ پوری ہوئی ہے. بلکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت تھی عوام کو, کتنی اس کی یہ کام آ رہی ہے لوگوں کے. تو مجھے احساس ہوا اس بات کا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بہن اور بیٹی اگلے سال آپ کے پاس اور زیادہ بسز لے کر آئے گی انشاءاللہ. پہلے صرف لاہور, پنڈی, شاید ملتان اور بہاولپور میں بہت چھوٹی تعداد میں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سرکاری ٹرانسپورٹ چلا کرتی تھی. اب ان 1100 بسز کے بعد پنجاب کے ہر شہر میں یہ 20 روپے والی ایئر کنڈیشنڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن بسز جو ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو بسز ہیں, پنجاب کے ہر شہر میں ہر سڑک پہ انشاءاللہ تعالی دوڑتی نظر آئیں گی. اور میں نے اپنے ڈی سیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ مجھے لگا کہ بہت ساری جگہوں پر جب کھڑے ہو کر بس کا عوام انتظار کر رہی ہوتی ہے, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس جگہ جگہ بس سٹاپس نہیں ہیں. تو میں نے ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ جلدی سے جلدی اس جو بس کے تمام روٹس ہیں اس کے اوپر بس اسٹیشنز بنائیں تاکہ لوگوں کو ایک بار عزت جگہ ملے بیٹھ کے انتظار کرنے کی. اسی طرح پاک پتن والوں, ستھرا پنجاب کے لیے, پورے پنجاب کے لیے, پنجاب کے ہر حصے کے لیے پروگرام ہے. اسی طرح گرین بسز پورے پنجاب کے لیے یکساں طور پر ہر شہر کے لیے, گرین بسز ہر شہر کے لیے ایک جیسی تقسیم ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان جہاں جہاں جو سیویج اور ڈرینیج کی نالیاں خراب ہو گئی ہوئی ہیں, بند ہو گئی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر یا تھا ہی نہیں یا ختم ہو گیا ہوا ہے, اور بارش کے ساتھ شہروں میں جیسے گجرات ہے پانی 4-4 فٹ تک پانی بھر جاتا ہے. اس سال انشاءاللہ تعالی بلا تفریق پورے پنجاب میں ہم نئی سیویج لائنز اور ڈرینیج لائنز ہم لے کرنے جا رہے ہیں. انڈر گراؤنڈ سٹوریج ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ اگر بارش ہو تو پانی جمع نہ ہو اور میرے عوام کو تکلیف نہ ہو. ان شہروں میں بہت ساری پارٹیوں کی حکومت رہی ہے, لیکن جیسے گجرات ہے وہاں پر سیویج ڈرینیج کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے, اور اب 26 ارب روپے سے گجرات کے اندر جو ہے ہم کمپلیٹلی نیا سیویج اور ڈرینیج بچھانے جا رہے ہیں. یہ اگر منصوبہ آیا ہے تو پورے پنجاب کے لیے آیا ہے, لاہور, فیصل آباد, پنڈی کے لیے نہیں آیا, پورے پنجاب کے لیے آیا ہے. اسی طرح پنجاب میں جہاں جہاں پینے کے صاف پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے, کچھ علاقے ہیں جہاں پر لوگ سر پہ پانی اٹھا کے, خواتین, بچے, بزرگ 2-2 کلومیٹر چل کے جاتے ہیں اور پانی جو ہے اپنے سروں پہ اٹھا کے اپنے گھروں میں اپنے استعمال کے لیے لے کے جاتے ہیں. ہم پورے پنجاب کے لیے, اسپیشلی ان جگہوں کے لیے جہاں پر پانی نہیں ہے, جہاں پر پینے کا پانی دور ہے اور لوگوں کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے, ان جگہوں کے لیے ہم 1 ارب روپے کا
پینے کے صاف پانی کا میں پروجیکٹ لے کر آئی ہوں جس کو ہم اس سال امپلیمنٹیشن اس کی کریں گے, اور جہاں پر پانی کی لائنز نہیں بچھی ہوئی فلٹریشن پلانٹس بھی لگائیں گے, ریورس آزموسس کے ذریعے بھی ہم پانی کو صاف کریں گے, اور انڈیپینڈنٹ یونٹس بھی لگائیں گے, اور جہاں پھر بھی پانی نہیں پہنچتا وہاں جو صاف پانی پنجاب کی گاڑیاں گھر گھر دروازہ کھٹکا کے پانی کی بوتلیں ڈلیور کر کے آئیں گی انشاءاللہ پورے پنجاب کے لیے. اور اسی مہربانی اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں, مہربانی اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں, واسا پنجاب کی واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی صرف لاہور میں, آدھے لاہور میں تھی یا 3-4 شہروں میں تھی. کہیں بارش ہو گئی, کہیں گٹر ابل گیا, کہیں ڈرینیج بلاک ہو گئی, تو ایک شہر سے مشینری جو ہے وہ دوسرے شہر موو کرنی پڑتی تھی, ایک شہر سے ہیومن ریسورس دوسرے شہروں میں موو کرنا پڑتا تھا. اب بڑے شہر بھی اور چھوٹے شہر بھی, پاک پتن انکلوڈیڈ, ہر جگہ پہ واسا جو ہے وہ اس جگہ اس شہر کی اپنی واسا ہم بنا رہے ہیں. تقریباً 25 شہروں میں واسا بن چکی ہے, اپنی مشینری آ گئی ہے, اپنی ہیومن ریسورس آ گئی ہے. اب آپ کو دوسرے شہروں سے مشینری اور اکوپمنٹ اور انجینئرز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی اپنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ بارش ہوتی ہے تو گھنٹوں میں, دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پانی نکال دیا جاتا ہے, ڈرین کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مجھے احساس ہے کہ جب پانی سے آپ کے سڑکیں. Say goodbye to Slack because chat's here and it's inside ClickUp. Everything you need in chat is here. Like your DMs and even your channels. But there's a ton more you can do. Chat conversations can lead to so many new ideas. And now you can turn those ideas into action with just a couple of clicks. Any chat message can be turned into a task like magic. Simply select the message you want to turn into a task and click Create Task. You can create the task details manually, or you can create with AI and have the task name, details, and assignees created automatically based off context from the conversation, just like magic. ClickUp Chat is available now. Check it out and thank me later. 20,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑتی ہیں, اور جو مین آرٹریز ہیں شہروں کی. اس سال جو گاؤں کو جو کنیکٹیوٹی روڈز ہیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں, گاؤں کے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کسانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان کو اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ ہر گاؤں میں ہم 25 کلومیٹر کی وہ سڑکیں بنانے جا رہے ہیں. ہر ایم پی اے کو 25 کلومیٹر ملی. اور اسی طرح آپ جانتے ہو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم, اس میں صرف 7-8 ماہ کی قلیل مدت میں, 7-8 ماہ میں ابھی پروجیکٹ نہیں بنتا, 7-8 ماہ کی قلیل مدت میں پنجاب کے اندر اس وقت 90,000 گھر بن رہے ہیں غریب لوگوں کے, ماشاءاللہ 90,000. اور میری کوشش ہوگی کہ 5 سال کے اندر کم از کم 5 سے 7 لاکھ لوگوں کو جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, اپنی زمین نہیں ہے, ان کو اپنا گھر بھی ملے, اپنی زمین بھی ملے. اور یہ صرف لاہور, پنڈی, فیصل آباد میں نہیں ہے, یہ پورے پنجاب میں ہر شہر میں اپنا گھر جو ہے وہ چل رہا ہے, اپنے گھر بن رہے ہیں. 90,000 گھر. نومبر تک ہم 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے الحمدللہ. پنجاب میں 13 لاکھ 14 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہ راشن کارڈ, 3,000 روپیہ مہینہ راشن کارڈ. اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کرتے کچھ نہیں ہے, ان کو کارڈ کے ذریعے پیسے دے دیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگوں کو مل رہا ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں, اس کے باوجود اتنا نہیں کما پاتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا, ماں باپ کا, گھر والوں کا, فیملیز کا پیٹ پال سکیں. 3,000 روپیہ مہینہ 14 لاکھ فیملیز کو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جس سے ان کو 3,000 روپیہ مہینہ ملے گا راشن کارڈ کے تھرو, تاکہ وہ کم از کم اپنا جو روٹی ہے, آٹا ہے, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, کسی حد تک اس میں ان کی ہیلپ ہو جائے. اسی طرح آپ جانتے ہو کہ پورے سائیوال ڈویژن میں کوئی کارڈیالوجی سینٹر نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے
साहिवाल कार्डियोलॉजी सेंटर ने न सिर्फ काम शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब बन गई है, जिसके अंदर लोगों की एंजियोग्राफी भी हो रही है, एंजियोप्लास्टी भी हो रही है, और वहाँ पर कार्डियक सर्जरी भी अब शुरू कर रहे हैं। मरी में बन गया है कार्डियोलॉजी सेंटर, सरगोदा में बहुत बड़ा नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर बन गया जिसने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा 1000 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में तकमील के आखिरी मराहिल में है माशाल्लाह। कैंसर का वो इलाज आ गया है, चंद तरह के कैंसर हैं जिसमें ऑपरेशन के बगैर, कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का ट्यूमर जो है वो हम ट्रीट कर देते हैं 60 मिनट के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। 25 करोड़ की वो मशीन मैं चाइना से लेकर आई हूँ, और वो इतनी कामयाब मशीन है। एक मशीन अभी हमने लाकर उसकी टेस्ट वो किया था, पायलट किया था उसको मेयो हॉस्पिटल में। इतनी लंबी क्यू है कि लोगों की बारी नहीं आ रही, और जो लोगों का वहाँ पर इलाज हुआ है उन सब से मैंने मुलाकात की है। उस वक्त तक 7 के करीब खवातीन और मर्दों का इलाज हुआ था कैंसर का, सब के सब अल्लाह ताला के फजल से कैंसर फ्री हैं 60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। जब ऑपरेशन तो नहीं होता, उसमें एक इंटरवेंशन होती है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में होती है 60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने पूछा उससे पहले क्या था, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले बहुत तकलीफ में थे और इलाज बहुत महंगा है। 16 लाख रुपया एक पेशेंट के इलाज पे, कम से कम 16, 25 भी हो सकता है। मैंने इनको 5 अरब रुपए दिए। मैंने कहा पूरे पंजाब से अगर कोई नादार मरीज है जो कैंसर का वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस 5 अरब रुपए से सबका फ्री इलाज होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इतनी कामयाब मशीन है, मुझे जगह जगह से सिफारिशें आती हैं कि हालांकि मैं उसको नहीं करती, एक बोर्ड बैठता है जो डिसाइड करता है कि ये कैंसर का इलाज होगा। तो मैंने उसको देखते हुए एक मशीन मैंने रावलपिंडी के लिए ऑर्डर की है, एक मशीन मैंने मुल्तान के लिए ऑर्डर की है, 2 मजीद मशीनें मैंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर की हैं, ताकि जितने कैंसर के पेशेंट्स हैं वो अपना फ्री इलाज करा सकें। और पूरे पंजाब में यकसा तौर पे दरवाजा खटका के उनको कहा जाता है, जो लाइनों में लग के आपको दवाइयां पैसे दे के खरीदनी पड़ती थी, जो पिछली हुकूमत थी उसने फ्री दवाई बंद कर दी थी। अब वही दवाई, चाहे कोई कार्डियोलॉजी का पेशेंट हो, दिल का मरीज हो, या वो हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, दरवाजा खटका के राइडर आता है और उसको 2 महीने की दवाई का फ्री स्टॉक दे के जाता है, और खत्म होने से पहले फिर दवाई जो है वो आ जाती है पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद में नहीं। इसी तरह CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मुझे पता है सुथरा पंजाब और CCD की बहुत अप्रिसिएशन है। मुझे एहसास था जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो गली गली डाके पड़ रहे थे, खुलेआम कत्ल हो रहे थे, खुलेआम खवातीन की बेहुरमती हो रही थी। आज अगर कोई वाकया होता है जिसमें किसी खातून की, किसी बच्ची की गली में जाते, सड़क पे चलते बेहुरमती होती है, 24 घंटे के अंदर फैसला होता है माशाल्लाह। और वो पंजाब जो पिछली हुकूमतों की गफलत की वजह से जराइम का गढ़ बन गया था, आज पंजाब के 25 अजला ऐसे हैं जहां पे 0 क्राइम है, 0 क्राइम माशाल्लाह। कई दिन तक डेटा है, मैं अपने पास से नहीं कह रही, कई दिन तक वहां पर कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। और मैं मजीद जो है कार्रवाई इस पे तेज कर रही हूं, ताकि मेरी कोई बच्ची, बहन, बेटी, माँ अगर सड़क पे निकले तो उसको कोई खौफ ना हो, और चाहे रात के 12 बजे निकले किसी काम से, सुबह 5 बजे निकले, उसको कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह मेरा कोई मजदूर अगर मेहनत करके अपनी तनख्वाह जेब में लेकर अपने घर जाता है खुशी खुशी, रास्ते में अगर उसकी जेब काट ली जाती है, उससे पैसे हथिया लिए जाते हैं, तो उसकी पूरी महीने की कमाई जो है वो ज़ाया हो जाती है। ये हो रहा था। मुझे बहुत सारी शिकायतें आई जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी। उन्होंने कहा कि हमारे फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो तनख्वाह लेकर निकलते हैं तो रास्ते में से उनकी तनख्वाहों पे डाका पड़ जाता है। मोटरवे के ऊपर रोक रोक के गाड़ियां डाके पड़ रहे थे, चोरियां हो रही थी, बैंक्स के ऊपर जो है वो वहां डाके हो रहे थे। आज जमीन और आसमान, 1 साल के अंदर अंदर 1 साल। और अभी CCD को, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को मुझे बनाए हुए अभी 4 माह नहीं हुए। तो जब इंसान ने कोई काम करना होता है तो वसाइल कम हो ज़्यादा हो, सिर्फ अगर आवाम की मोहब्बत और कुछ कर
جانے کا, عوام کے لیے زندگی بہتر بنانے کا جذبہ اگر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے انسان کی. چاہے وہ کسان کارڈ ہو جس میں ہم ہر فصل کے لیے کسان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, انٹرسٹ فری, بغیر سود کے, تاکہ وہ اپنی جو پیسٹیسائیڈ ہے, فرٹیلائزر ہے, جو کھاد جس کو کہتے ہیں, یا بیج ہے, وہ لے سکے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. ابھی بھی گندم کی جو سوئنگ ہے اس کا موسم آ رہا ہے, نومبر میں ہوگی, اکتوبر کے آخر میں یا نومبر میں. ہم انشاءاللہ تعالی فرٹیلائزر پہ جو سب سے مہنگا ہوتا ہے, ڈی اے پی کی بوری کے اوپر جو اس وقت 14,000 کی ہے, اس پر میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گی, لیکن ہم ایک تاریخی سبسڈی دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کسان کارڈ یا سبسڈی پورے پنجاب کے لیے. فری ٹریکٹر گئے تو پورے پنجاب کو گئے. اگر ہمت کارڈ جو ہے وہ جو معذور افراد ہیں ان کو ایک مالی معاونت کے لیے ہمت کارڈ ہے, تو پورے پنجاب میں مائنورٹی جو ہماری دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پنجاب کے اندر, جو نادار ہیں یا غریب ہیں, ان کے لیے بھی اگر کارڈ گیا ہے مائنورٹی کارڈ جس میں ان کو پیسے ملتے ہیں مہینے کے, وہ بھی پورے پنجاب کے لیے. سڑکیں بن رہی ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہی ہیں, علاج ہو رہا ہے فری تو پورے پنجاب میں ہو رہا ہے, بسیں آ رہی ہیں تو پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں, ہسپتال بن رہے ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں, اور ساتھ ساتھ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے پنجاب کے اندر, اس پر بھی میں دن رات کام کر رہی ہوں. جب تک پنجاب کی آخری فیملی 27 شہروں میں سیلاب آیا ہے, 27 اضلاع میں, اور اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہے تو تاریخ کی سب سے بڑی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا